شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حمیرہ شیئر کر رہی ہیں۔ حمیرہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے جب میری شادی ہوئی، ہم لوگ خوشاب میں رہتے تھے۔ تو میری شادی ہو کر جب میری رخصتی ہوئی تو ایک گاؤں تھا جہاں پر میرا سسرال تھا، میں وہاں پر چلی گئی۔ تو ابھی شادی کو تقریباً 15-20 دن ہی گزرے تھے، میں نے گھر کے کام کاج شروع کر دیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کے علاقے کے کیا معاملات ہیں کیا نہیں۔ وہاں پر اکثر گاؤں کی لڑکیاں آتی تھیں، میری نندیں بھی تھیں، ان کے ساتھ میں باہر جایا کرتی تھی۔ تو وہاں پر ایک مخصوص سی ایک جگہ تھی، وہ ایک 4 دیواری تھی، اس کو ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جنات کا گھر ہے۔ اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا، وہ صرف اور صرف ایک 4 دیواری تھی اور ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ تو میں اکثر کہانیاں سنتی تھی، یہ جنات کا گھر ہے، یہاں پر جنات نظر آتے ہیں، یہاں پر جنات بیٹھے رہتے ہیں، یہ وہ، تو اس کے پاس اکیلے مت جانا۔ مجھے ڈر لگتا تھا، میں اکثر دور سے ہی اس جگہ کو بس دیکھا کرتی تھی۔ تو سردیوں کا موسم تھا، ایک دوپہر کی بات ہے، میں نے کپڑے وغیرہ دھوئے تو کچھ کپڑے بچ گئے تھے، ان کو میں چھت پر بچھانے کے لیے چلی گئی۔ تو جو ہی میں چھت پر کپڑے بچھا رہی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرا نام لے کر مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ اب میں نے چاروں طرف دیکھا کہ گھر سے تو مجھے آواز نہیں آ رہی، شاید کوئی آس پڑوس کی کوئی لڑکی ہوگی جو آوازیں دے رہی ہوگی۔ میں تھوڑی سی آگے کے دیوار سے جھانک کر دیکھنے لگ گئی، تو میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے ایک لڑکی ہے اور وہی جنات کا جو گھر ہے اس کے آگے کھڑی ہے اور مجھے اشارہ کر کے بلا رہی ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ جلدی سے آؤ، تمہیں آج یہ اندر سے دکھاؤں، یہ جگہ کھلی ہوئی ہے۔ میں تو ڈر گئی، مجھے تو پتا تھا کہ وہاں پر جنات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں یہاں پر کوئی جنات نہیں ہے، آؤ جلدی سے اندر چلیں، تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ اب مجھے لگا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جاؤں یا نہ جاؤں، وہ بس بار بار آوازیں دے رہی تھی۔ اس کو مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے پہلے اس کو کہیں دیکھا ہے، شاید ہم نہر پر جاتے تھے تو وہاں پر وہ لڑکی مجھے اکثر نظر آتی تھی۔ میں جلدی سے نیچے آئی اور میں نے آ کر اپنی جو ساس تھی ان سے پوچھا، میں نے یہ کہا کہ وہ مجھے ایک لڑکی باہر بلا رہی ہے، تو ذرا میں اس کی بات سن کے، ان کو یہ لگا کہ شاید کوئی گاؤں کی لڑکی ہوگی وہ بلا رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو بالکل ہم لوگوں کے گھر کے آگے آ گئی۔ اس نے میرا نام لیا اور کہتی آؤ تمہیں آج اندر سے وہ جگہ دکھاؤں، تم نہیں آئی ہو نا گاؤں میں، تم نے دیکھی نہیں ہے، گاؤں کے سبھی لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آؤ آج وہ جگہ کھلی ہے، اندر سے دیکھتے ہیں۔ اب مجھے اس نے یہ ہپناٹائز کر دیا تھا یا جو بھی تھا، میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جیسے ہی وہاں پر پہنچے ہم لوگ، وہ میرے سے پہلے اندر چلی گئی۔ ابھی میں اس گھر کے اندر میں نے پاؤں رکھا، اندر جھانک کر دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے وہاں پر 4 دیواری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ بہت زیادہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تقریباً 15-20 عورتیں ہوں گی۔ سب عورتوں نے جیسے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ تو میں دیکھ کر میں نے پاؤں باہر نکال لیا اور میں نے یہ کہا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ وہ رک گئی اور کہنے لگی کہ اندر آ جاؤ، تم باہر کیوں کھڑی ہوگی ہو؟ میں نے اسے یہ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ عورتیں کون ہیں، تم مجھے اندر کیوں لے کر جا رہی ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم آ جاؤ اندر۔ میں پھر اندر جانے لگی تو ایک دم سے ایک عورت نے سر اوپر اٹھایا، تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس کا چہرہ بڑا کالے رنگ کا ہے، خوفناک سا۔ میں ڈر گئی، میں پیچھے ہٹی اور میں واپس گھر بھاگ گئی۔ جیسے میں گھر بھاگی تو مجھے آوازیں دینے لگی اور آوازیں دیتے دیتے اس کی آواز بدل گئی، بڑی خوفناک، جیسے بڑی بوڑھی سی آواز ہو گئی۔ میں گھر واپس آئی، میں بڑی ڈری ہوئی تھی، گھر کے اندر پاؤں رکھتی گئی، میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا، میرے شوہر بھی آ چکے تھے، سب گھر والے تھے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا
تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جنات تھے جو تمہیں وہاں پر بلا کر لے کر جا رہے تھے. جو بھی گاؤں میں نئی لڑکی آتی ہے جس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اس پر یہ مخلوقات زیادہ اٹیک کرتی ہیں. اب چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے اس سائڈ پر نہیں جانا. میں تو اس حد تک ڈر گئی کہ میں چھت پر بھی نہیں جاتی تھی. اسی طرح سے 5-6 دن گزر گئے، میں گھر میں ہی رہی، میں باہر نہیں گئی. تو میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ چلو آج تمہارے گھر چلتے ہیں. ہم دونوں جو تھے ہم لوگ گھر جانے کے لیے نکلے. جیسے سردیوں میں زیادہ جلدی شام ہو جاتی ہے، ہمیں نکلتے نکلتے مغرب ہوگی. تو جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے جانے لگے، اسی وہی سڑک بنتی تھی، وہ جنات والے گھر کے پاس سے ہم لوگ گزرے تو ایک دم سے میری نظر اس گھر پر پڑی. تو میں کیا دیکھتی ہوں، اس کے دروازے کے پاس ایک عورت کھڑی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے مجھے ڈانٹنا تھا تم نے ادھر دیکھا کیوں ہے. ہم لوگ بائک پر تھے. وہ چلتی چلتی جیسے ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگی، کیونکہ وہ کچی سڑک تھی تو بائک زیادہ تیز نہیں چل سکتا تھا. تو جب وہ بائک لے کر جا رہے تھے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. میں بڑی ڈر رہی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ ہمارے پیچھے کوئی عورت آ رہی ہے اور آپ بائک پر ہیں اور وہ پیدل ہے اور وہ بڑی تیزی سے ہمارے پیچھے آ رہی ہے. میرے ہسبینڈ نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک کونے پر کھڑی ہو گئی. خیر انہوں نے کہا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس آگے دھیان رکھو اور آیت الکرسی پڑھو. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے بھی شروع کر دی. تو جو ہی ہم لوگ گاؤں سے آبادی سے باہر نکلے میں نے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ابھی ہم لوگ گاؤں کی کچی سڑک پر ہی تھے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، جیسے آگے ایک عورت کھڑی تھی سڑک کے درمیان میں. تو میرے ہسبینڈ نے بائک تھوڑا آہستہ کر لیا، اس کے پاس سے گزرنے لگے. اس نے باقاعدہ میرے پر حملہ کیا، مجھے پکڑنے کی کوشش کی، میری چیخیں نکل گئیں. میرے ہسبینڈ نے پھر بائک روکا نہیں، انہوں نے اتنا تیز چلایا، پیچھے سے چیخو پکار خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگ مین روڈ پر چڑھ گئے. بڑی تیزی سے موٹر سائیکل چلاتے چلاتے ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر آئے، وہاں پر جیسے ایک ہوٹل ٹائپ جگہ تھی، وہاں رکے. وہاں پر اس ٹائم مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں. تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا مسجد کہاں ہے، ہم لوگ مسجد کی طرف گئے. میں بھی وہاں پر باہر کھڑی ہوئی، وہاں پر دعا وغیرہ کی، مولوی صاحب کو بلایا، ان کو ساری بات بتائی. انہوں نے مجھے دم کیا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں ڈر رہی تھی، میں کانپ رہی تھی، خوف آ رہا تھا. انہوں نے یہ کہا اس لڑکی کے پیچھے جنات لگے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح سے ایک پورا قبیلہ ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ جب پیدا ہوئی تھی اس وقت کے بعد کچھ عرصے کے بعد تقریباً جب اس کی عمر 6 سے 7 سال تھی تو اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہوا تھا. مجھے تو یاد نہیں تھی یہ چیز، لیکن ہاں میں بچپن میں ڈرتی ضرور تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلے بھی سائے کی زد میں تھی، پھر اس کی شادی ہو گئی تو ابھی بھی وہ جنات اس کے پیچھے ہی ہیں. اب یہ اس گھر کے آس پاس سے گزری ہے، وہاں سے جنات کو اس کی خوشبو آئی اور وہ جنات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی عامل کے پاس لازمی اس کو لے کر جائیں ورنہ وہ جنات اس کو نقصان دیں گے، اس کو پکڑنے کی جکڑنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی اس پر بیماریاں ڈالیں کہ اولاد بھی نہ ہو سکے. ہم لوگ تو ڈر کے اپنے گھر کے جب اپنے گھر پہنچی اپنی امی ابو کو ساری بات بتائی، ان سے پوچھا تو امی نے یہ بتایا کہ ہاں بچپن میں تم پر تھوڑا سا سایہ ہوا تھا ایک اسکول میں، تو لیکن تم ٹھیک ہو گئی تھی، تمہیں کبھی دورے شورے نہیں پڑے، تم بس ڈر جاتی تھی. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور باقاعدہ وہ جنات مجھے بلا کر لے گئے تھے ساتھ. امی نے جب یہ سنا امی تو ڈر گئی. اب ہمارے علاقے میں خوشاب میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے. انہوں نے میری ساری پڑھائی کی، میرے ہاتھ دیکھے، چہرہ دیکھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ جنات تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک میں تمہیں حفاظت کا تعویذ دوں گا، تم نے گلے میں رکھنا ہے، کوشش کرو باوضو رہو، نماز پڑھو اور آیت الکرسی کے حصار میں رہو. یہ بھی کہا کہ چھت کے اوپر جا کر شام کو نہیں بیٹھنا، گھر سے باہر کم سے کم نکلنا ہے. پھر میں نے ایسے ہی کیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بعض اوقات کچھ سائے جنات کے ایسے بھی ہوتے ہیں آصف جو بچپن سے انسان کے تعاقب میں ہوتے ہیں اور جب وہ انسان کسی سے منسلک ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس پر حاوی ہونے لگ جاتے ہیں. اور پھر اگر آپ ایسی جگہ پر جائیں جو پہلے سے آصف زدہ ہو تو وہ چیزیں ڈراتی ہیں. ہم لوگ وہاں پر ایک دن رکے، واپس آ گئے، تعویذ لے کر میں واپس آ گئی. میں ٹھیک تھی، مجھے ڈرایا اس مخلوق کے ایسے نہیں تھا، لیکن وہ بار بار نظر آنا، بلانا، پیچھے آنا، یہ سب تھا. جب وہ تعویذ پہن کر میں اپنی سسرال واپس آئی، اس کے بعد ہر روز رات کو مجھے بہت ڈر لگتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کوئی عورت آتی ہے اور آ کر میرے پاس بیٹھ جاتی ہے
اور مجھے آوازیں دیتی ہے. جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. جب میں چیختی ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے. وہ عورت ہر روز رات کو میرے پاس آتی تھی. رہتی دور تھی لیکن نظر آتی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ تعویذ پہننے سے تو مجھے جنات نظر آنے لگ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے پتہ کیا، ایک گاؤں میں، دوسرے گاؤں میں ایک اور بزرگ کا پتہ چلا، ان کے پاس گئے. انہوں نے یہ کہا کہ فی الحال کچھ دن یہ تعویذ اتار دو، کیونکہ وہ جنات وہاں پر بہت زیادہ ہیں اور وہ تنگ ہو رہے ہیں، وہ تمہارے سامنے بار بار آ رہے ہیں کہ تم یہ تعویذ اتار دو. میں نے یہ کہا کہ اگر تعویذ اتارا تو وہ مجھ پر حاوی ہو جائیں گے اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حاوی ہونے کی کوشش کریں. پھر ایک اور کام کرو، رات کو سونے سے پہلے پاس قرآن پاک رکھو، انشاءاللہ 21 دن تک یہ پرہیز کرو، وہ نہیں آئیں گے. پھر میں نے ایسا ہی کیا. 21 دن ہر روز رات کو میں قرآن پاک پاس رکھ کے سوتی تھی، تب وہ عورت مجھے نظر نہیں آتی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے، کیوں مجھے وہ اس جنات والے گھر میں لے جانا چاہتے تھے. اور وہاں پر وہ جو اتنی زیادہ عورتیں تھیں، ابھی تو میں نے ہلکی سی جھلک دیکھی تھی اور میں برداشت نہیں کر سکی. اللہ جانے اگر میں اندر چلی جاتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا. خیر اس کے بعد میں کچھ عرصہ بیمار رہی. اللہ کا میرے پر کرم ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح میں بیمار ہو جاتی تھی. بہت علاج کروائے. وہ بچپن سے جو آسیب میرے پیچھے تھا، اس آسیب زدہ گھر کی وجہ سے وہ میرے پر بہت افیکٹ ہوا. اس گھر سے مجھے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں. مجھے وہاں پر اکثر عورتیں نظر آتی تھیں، جبکہ دوسرے لوگوں کو اتنی نظر نہیں آتی تھیں. وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے، کچھ گاؤں کی لڑکیوں نے دیکھا ہے، لیکن تم تو بہت زیادہ تمہیں نظر آتے ہیں. مجھے اکثر وہاں پر دیوار کے اوپر ایک عورت بیٹھی نظر آتی تھی، جس کی کبھی ٹانگیں بہت لمبی ہوتی تھیں، کبھی ٹانگیں بہت چھوٹی ہو جاتی تھی، اور وہ اکثر مجھے نظر آتی تھی. پھر میں نے چھت پر جانا ہی چھوڑ دیا. 1 سال میں چھت پر نہیں گئی، میں نیچے والے حصے میں رہتی تھی. اسی دوران میں نے قرآن پاک بہت زیادہ پڑھا، عبادت کی، اللہ کا کرم ہوا. اس مخلوق نے میری جان چھوڑ دی. اللہ نے مجھے اولاد دی. پھر جب اللہ کا کرم ہوا تو میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اب ہم اس گاؤں میں نہیں رہیں گے، ایسا نہ ہو کہ جنات ہمارے بچوں پر بھی آ جائیں. پھر ہم لوگوں نے وہ گاؤں کا گھر چھوڑ دیا اور ہم لوگ جہاں پر میری امی کا گھر تھا، ہم لوگ وہاں پر، اس طرف میرے سسرال والوں نے بھی اپنا گھر لے لیا. آج بھی جب مجھے وہ 4 دیواری، وہ مٹی کا جو ایک گھر ٹائپ 4 دیواری ہی تھی، اور وہ ٹوٹا ہوا دروازہ لکڑی کا چھوٹا سا، وہ یاد آتا ہے، اور وہ عورتیں یاد آتی ہیں. اور جو مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی کو جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، میں نے گاؤں کی نہر پر بھی اس کو 3 سے 4 بار دیکھا تھا، لیکن وہ ہم سب لڑکیوں سے فاصلے پر ہوتی تھی، نظر ملاتی تھی اور نظر ہٹا لیتی تھی. مجھے یہ لگتا تھا جیسے گاؤں کی کوئی عام سی لڑکی ہے، جیسے ہم ہیں، یہ بھی پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی مخلوق ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، کوئی چڑیل آفت یا کوئی جنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری جان چھوٹ کے اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا. تو یہ میری ایک کہانی تھی. کبھی بھی ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی لڑکا، لڑکی، کوئی بچہ بچپن سے ڈر جاتا ہے تو ان کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ مخلوقات بچپن سے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور بعد میں بہت تنگ کرتے ہیں. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ہمیرا آپ کا. اس میں یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwig57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.